بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ میری شاخ ثمر بہار ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور روایت میں یوں بھی الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو اضطراب میں ڈالتی ہے جو چیز فاطمہ کو اضطراب میں ڈالتی ہے، اور مجھ کو تکلیف دیتی ہے جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے۔ یہ حدیث مقدسہ حق ہیں کہ جس سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان احادیث مبارکہ کو بیان کر کے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام علیہا کی حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناراضگی کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ کو ستایا تھا، کیا یہ درست ہے؟ کیا واقعی حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ خاتون جنت کو ستایا تھا اور سیدہ خاتون جنت اپنی وفات تک آپ سے ناراض رہی تھیں؟ اس کی تفصیل ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین، علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام علیہا نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فدق کا مطالبہ کیا تو انہوں نے آپ کو وہ حدیث پاک سنائی تھی جس کی تصدیق بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، یہاں تک کہ خود امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی کرتے تھے، جسے سن کر حضرت سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیں اور دوبارہ تاحیات فدق کا مطالبہ نہ دہرایا۔ بعض لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حدیث مبارکہ سنانے کے اتنے سے واقعے کو لے کر خلیفہ اول حضرت ابو بکر پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ آپ نے سیدہ خاتون جنت کو ستایا تھا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے ایک عام مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر خود سیدہ کائنات کو اپنے والد محترم کے طریقے پر عمل کر کے تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اور اگر بالفرض یہ بات مان بھی لی جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت سیدہ کو معاذ اللہ حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ناگوار تھا، اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام علیہا کی ذات اقدس سے ایسا خیال کرنا ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس ضمن میں بخاری شریف کی بیان کردہ حدیث پاک کے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ یعنی پس حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور حضرت فاطمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک حیات رہیں۔ علماء لکھتے ہیں، حدیث پاک کے یہ الفاظ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خود کے نہیں ہیں، بلکہ یہ راوی کا ذاتی خیال ہے جسے انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یعنی کسی بھی روایت میں سیدہ کے اپنے الفاظ وارد نہیں ہوئے کہ جس میں آپ نے خود حضرت ابو بکر صدیق سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو یا شکایت کی ہو، اور نہ ہی کسی مستند راوی نے ہی سیدہ سے ایسی کوئی روایت نقل کی ہے۔ اور جہاں تک ناراضگی کا تعلق ہے تو یہ دل کا فیل ہے، اور جب تک اس کا اظہار زبان سے نہ کیا جائے تب تک دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی۔ البتہ آثار و قرائن سے
دوسرے لوگ قیاس کر سکتے ہیں، مگر قیاس میں غلطی ہو جانے کا بہت امکان موجود ہوتا ہے۔ اس واقعے سے سمجھ لیں کہ ایک بار جب حضور نبی کریم خلوت نشینی اختیار کی تو تبھی سبھی صحابہ کرام نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس طرح فدق کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی خاموشی ترک کلام سے راوی نے سمجھ لیا ہو کہ وہ ابو بکر سے ناراض ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں کہ ناراضگی ہی ترک کلام کا سبب ہو، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے والد گرامی کی حدیث سن کر مطمئن ہو گئی ہوں اور دوبارہ فدق کے معاملے پر بات نہ کی ہو۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سیدہ خاتون جنت اس واقعے کے بعد بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گھر کے سارے اخراجات لیتی تھی، اور خلیفہ اول کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس سیدہ کی تیمارداری کرتی تھی۔ اگر واقعی آپ ناراض ہوتی تو پھر حضرت ابو بکر کی بیوی سے خدمات کیوں قبول فرماتی؟ محدثین کرام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مطلب ہے کہ جو شخص قصداً اپنے قول و فعل سے فاطمہ کو غضب دلائے وہ اس وعید کے زمرے میں آئے گا، نہ کہ ابو بکر صدیق، کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایسا کرنے کا سوچا تک نہیں، اور ایسا کر بھی کیسے سکتے تھے کہ آپ تو برملا اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے، قسم خدا عز و جل کی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی، مجھے اپنی قرابت سے حضور کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی زیادہ محبوب ہے۔ پھر اگر حدیث مبارکہ میں یوں الفاظ وارد ہوتے کہ جس پر فاطمہ غصہ ہوں گی تو اس پر میں غصہ ہوں گا، تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق قصوروار ہیں، مگر ان الفاظ کے ساتھ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی عزت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ مواقع پر سیدہ ان پر بھی ناراض ہوئی تھیں، لیکن پھر جلد ہی ناراضگی ختم بھی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ ناراضگی وقتی اور عارضی ہوتی تھی۔ لہٰذا جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق سے آپ کی ناراضگی کا معاملہ ہے، اول تو یہ کہ آپ ان سے ناراض ہی نہیں ہوئی تھی، اور اگر بالفرض آپ ناراض بھی تھیں تو یہ ناراضگی وقتی اور عارضی تھی، کیونکہ مختلف مکاتب فکر کے جدید علماء نے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے بولنا چھوڑ دیا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفارشی بنایا، یہاں تک کہ سیدہ نے آپ سے ناراضگی ختم کر دی۔ بلکہ محدثی کبیر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق مطالبہ فدق کے بعد سیدہ کے گھر گئے تو باہر ہی دھوپ میں ان کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ خاتون جنت آپ سے راضی ہو گئیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ مجھ سے تنگ دل ہو گئی ہیں اور فدق کے بارے میں بات کرنا ترک کر دیا ہے تو آپ پر بہت گراں ہوئے۔ بس آپ نے سیدہ کو راضی کرنا چاہا اور ان کے پاس گئے اور کہا، یا فاطمہ، آپ نے جو کچھ دعویٰ کیا تھا سچا تھا، لیکن میں نے حضور کو دیکھا کہ وہ فدق کی آمدنی کو فقیروں، مسکینوں اور مسافروں میں بانٹ دیتے تھے، اور اس میں سے آپ کو اور فدق میں کام کرنے والوں کو دیتے تھے۔ اس پر سیدہ نے فرمایا، آپ کریں جیسے میرے والد کرتے تھے۔ ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم، آپ کے واسطے وہ کام کروں گا جو آپ کے والد کرتے تھے۔ سید نے فرمایا، قسم خدا کی، آپ ضرور ویسا ہی کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، خدا کی قسم، میں ضرور کروں گا۔ اس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، اے خدا، تو گواہ ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ راضی ہو گئیں اور حضرت ابو بکر سے عہد لیا، اور وہ فدق کی آمدنی سے پہلے آپ کو دیا کرتے تھے۔
یعنی سیدہ خاتون جنت اگر ناراض تھی تو بھی آپ کی ناراضگی ختم ہو چکی تھی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کے راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔